السلام علیکم۔ آپ کے میرے ہم سب کے ہیرو جناب ارشد شریف صاحب پاکستان واپس آ چکے ہیں۔ ارشد شریف جو اس قوم کا بیٹا تھا، جو اس قوم کا فخر تھا، وہ اس وقت جو ہے اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ قطر ایئر ویز کی جو ایک پرواز ہے اس کے ذریعے ان کو پاکستان میں لایا گیا۔ ارشد شریف بہت بار، لاتعداد بار پاکستان سے باہر انہوں نے سفر کیا ہے، پاکستان سے گئے ہیں اور پھر پاکستان واپس آئے ہیں، مگر فرق ہر بار میں اور اس بار میں صرف اتنا ہے کہ ارشد شریف اب جو واپس آیا ہے وہ نہ سوال کر سکتا ہے اور نہ وہ بول سکتا ہے۔ اب خاموش ارشد شریف پاکستان میں واپس آئے ہیں، اور اب جو ارشد شریف واپس آنے پہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ پوری قوم اس سانحے پر غمزدہ ہے، میں غمزدہ ہوں، آپ غمزدہ ہیں، ہم سب، ہمارے کروڑوں جو پاکستانی ہیں وہ سب اس جو سانحے کے اوپر وہ غمزدہ ہیں، اور سب لوگ اپنی اپنی جو ہے استطاعت کے مطابق اسلام آباد میں پہنچ بھی رہے ہیں ان سے تعزیت کرنے کے لیے۔ ان کے گھر بھی لوگ پہنچے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قوم نے اپنے بیٹے کا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ شاندار استقبال کس طرح سے کیا ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس سانحے میں بڑی ایک، میں کہوں گا کہ ایک اچھی بھی بات یہ ہے کہ قوم میں جو ہماری کالی بھیڑیں ہیں ان کے جو چہرے ہیں وہ بے نقاب ہوئے ہیں، اور یہ ایک افسوسناک بات بھی ہے کہ ایک عورت نے، میں شاید ان کا نام لینا بھی مناسب نہ سمجھوں، کہ جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ شاید انتہائی شرمناک ہے اس قوم کے لیے۔ بحیثیت قوم ہم سب شرمناک ہیں اس کی اس حرکت کے اوپر۔ میں نام لے دیتا ہوں مریم نواز صاحبہ کا، مریم صفدر صاحبہ کا۔ انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ جو ہے ایک ان کے ایک پٹواری نے جو ہے ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کیا، جس کے اندر انہوں نے ارشد شریف صاحب کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ میں پڑھ کے نہیں سنا سکتا کیونکہ میری زبان اتنی غلیظ نہیں ہے جتنی مریم نواز کے چیلوں کی زبان جو ہے وہ غلیظ ہے۔ اس کے اوپر مریم نواز شریف نے ایک ری ٹویٹ کیا، وہ میں ری ٹویٹ آپ کو دکھاتا ہوں ذرا، یہ پیچھے اب میں اسکرین کے اوپر چلاتا ہوں، ذرا آپ اس کو دیکھیں۔ اس کے اندر وہ کہتی ہیں کہ میں اس طرح کی چیز کو، اس طرح کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے۔ حالانکہ بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ ان کے من میں اس وقت یہ چیز چل رہی تھی اور یہ چیز کل سے چل رہی تھی۔ یار میں حیران ہوں کہ کوئی شخص کتنا بھی غلیظ ہو کبھی کسی کی وفات کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے کومنٹس پاس نہیں کرتا۔ یہ آج مریم نواز نے اس قوم کو ثابت کر دیا ہے، یہ تو پہلے سے ثابت شدہ تھا کہ یہ ان پڑھ جاہل اور گنوار ہے۔ آج اس نے ثابت کیا کہ یہ ایک جاہل اور گنوار مرد کی بیوی ہے، یہ ایک جاہل اور گنوار باپ کی بیٹی ہے، یہ ایک لوہار کی بیٹی ہے۔ آج اس نے اپنی سوچ ثابت کی ہے کہ یہ ایک لوہار کی بیٹی ہے۔ ارشد شریف سے مخالفت کرنے والے لوگوں نے بھی اس سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ کئی ایسے لوگ ہیں، کئی لوگوں کو میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہے جو ارشد شریف کی مخالفت کرتے رہے ہیں، وہ لوگ ارشد کے ساتھ ہمدردی اور کیوں نہ کریں۔ یہ واقعی ایک ایسا ہے جب آپ کو بیرون ملک اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے تو میں کہوں دشمن کو بھی جو ہے وہ ہمدردی ہوتی ہے آپ کے ساتھ۔ لیکن یہ محترمہ، ان کے پتہ نہیں جو سینہ ہے اس کے اندر کون سا دل ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے، ان کو اپنی موت یاد نہیں ہے۔ پتہ نہیں عجیب سی وہ لاجک پیش کر رہی ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے والد صاحب کے بارے میں، اور ان کا آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، ان کا پورا سوشل میڈیا سیل اس وقت ایکٹیو ہے اور پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ صرف ان کا ایک ہی کام ہے، ایک یہ دکھانا اس قوم کو کہ جی ارشد شریف کے اوپر تحریک انصاف والے جو ہے وہ کیا غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، تاکہ وہ جو نیکسٹ پارٹی ہے اس کو جو ہے وہ غصہ ہے اس بات کے اوپر، اور دوسرا ان کا کام صرف اور صرف ارشد کی کردار کشی کرنا ہے بس۔ اور اس میں جو ہے یہ صاف ظاہر ہے ان کو سرپرستی مریم نواز کی حاصل ہے، اور اسی کی ہی بنا پہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں جس طرح یہ مریم نواز کے کہنے پہ اب کال کی۔ ویسے یہ مہارت ہے ان لوگوں کے اندر کہ یہ اپنے آپ کو آئندہ کی وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہیں پاکستان کی۔ یعنی آپ اندازہ کریں پاکستان کی آئندہ کی وزیر اعظم خود کو سمجھنے والی اتنا کم ظرف ہے اور اتنا کمزور ہے کہ وہ ایک جو ہے مر جانے والے شخص کے اوپر تنقید کر رہی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے۔ یہ بیسیکلی کرنا یہی چاہ رہی تھی کہ ارشد نے ہمارے اوپر تنقید کی تو اب ہم بھی اس کے اوپر ایک 1 کریں، جو اپنا سکور ہے اس کو جو ہے ہم لیول کریں۔ یہ بنیادی طور پہ کرنا یہ چاہ رہی تھی۔ ایک تو ان کا مسئلہ یہ ہے نواز شریف کی فیملی کا، یہ جو شریف خاندان ہے اس کی ایک
عجیب سی سوچ ہے یہ. ایک تو ہر معاملے کو اپنے معاملے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جیسے عابد شیر علی صاحب نے بڑی ایک اچھی انہوں نے جو ہے وہ ایک نواز شریف صاحب کو جو ہے ان کے ساتھ مرحب کے ساتھ ملایا تھا. میں کہوں گا یہ بڑا سخت مقابلہ ہے نواز شریف کا اور مرحب کا آپس میں. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں جیسے ارشد شریف کا واقعہ ہے, یہ اپنے واقعے کے ساتھ اس کو جوڑنے لگے کہ ہماری والدہ کے اوپر اس نے جو ہے پروگرام کیا تھا کہ اس کو پارسل کر کے پاکستان بھیجا گیا. اول تو اس میں کیا جھوٹ بولا تھا انہوں نے, آپ لوگ آئے تھے, آپ لوگوں نے ان کو دفنایا تھا اپنی والدہ کو. آپ تو اتنے بے شرم اور بے حیا قسم کے لوگ ہیں کہ آپ نے اپنے وہاں سے والدہ, دنیا میں سب سے پیاری چیز جو ہے وہ انسان کو اس کی ماں ہوتی ہے. ان بے حیاؤں کو ایک تو انہوں نے وہاں سے بے حیائی سے ان کو یہاں واپس بھیجا پاکستان کے اندر, ان کو یہاں پہ دفنایا گیا, خود یہ وہاں بیٹھے رہے. اس کے بعد اگر ارشد نے تھوڑی سی تعریف کر دی تو ان کو پوائنٹ سکورنگ اپنی یاد آ گئی. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں یہ ہر معاملے کو, اپنے ہر ایک معاملے کو یہ دوسروں کے معاملات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ عمران خان کا کیس ہے, آپ دیکھیں یہ توشہ خانہ کیس جو عمران خان صاحب کے اوپر ہے, یہ اس کو لے کے ایک قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان اور ہماری چوری جو ہے وہ برابر کی ہے. یعنی اندازہ کریں آپ, اور بے شرمو کہاں وہ ایک توشہ خانہ کا کیس سینکڑوں روپے کا, وہ بھی صرف اس چیز میں کہ پیسے بھی دیے ہوئے ہیں, صرف انہوں نے اپنے ڈکلیئر نہیں کیے, اور تمہاری اربوں روپے کی پراپرٹی جس کے بارے میں تم یہ کہتے پھرتے ہو کہ تم سے انصاف مانگا جائے, تم کہتے ہو کہ اللہ کی عدالت میں جو ہے تم جواب دو. شرم آنی چاہیے آپ کو. یہ ان کا ٹیکنیکلی طور پہ جو ہے یہ شریف فیملی کا ایک مسئلہ ہے کہ یہ ہر کسی کے معاملات کو یہ ایسے کرتے ہیں. جس کا بھی آپ معاملہ دیکھیں یہ اپنے معاملے کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس بذات خود کوئی عقل نہیں ہے. اب چاہے تو مریم نواز اس معاملے کے اوپر بھی خاموش رہ سکتی تھی. کئی لوگ خاموش ہیں, کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ خاموش ہیں. یہ اپنے گھر میں ہولی منا رہے ہیں. آپ کیا پیغام دے رہے ہیں اس قوم کو؟ آپ بیوقوف سمجھتے ہیں اس قوم کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک بیٹھا ایک دور گاؤں میں ایک گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی محسوس کر سکتا ہے کہ اس وقت قوم کی حالت کیا ہے اور آپ کی حالت کیا ہے؟ یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے کہ نہ ہی تو اس قوم کے پسندیدہ لیڈر آپ ہیں, نہ ہی اس قوم کے چنے ہوئے لیڈر آپ ہیں. آپ ہی وہ لوگ ہیں جن کو سلیکٹڈ کہا جاتا ہے. الیکٹڈ تو میں کہوں گا اب یہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہو رہا ہے جس کو انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ جمعے کو جو ہے وہ لانگ مارچ کا آغاز کریں گے لاہور سے لبرٹی چوک سے. آپ دیکھ لیجئے گا کتنے لوگ آئیں گے. وہ الیکٹڈ لوگ ہیں جن کو عوام نے ووٹ دیا. آپ تو آپ اگر قوم کی نمائندگی کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قوم کے اندر کیا احساسات ہیں, قوم کی کیا جذبات ہیں. آپ تو اس کی نمائندگی کیا, آپ کو دور دور تک پتہ بھی نہیں ہے کہ قوم کے ساتھ اس وقت چل کیا رہا ہے. آپ وہی اپنی طاقت کے نشے میں, اور بڑی ایک پرانی میں ایک تقریر سن رہا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی, تو وہ کہتے ہیں یہ جو بزنس مین ہے یہ ہمیشہ جب اقتدار میں آتا ہے تو یہ برباد کرتا ہے اس قوم کو. کیونکہ ایک بزنس مین نے ہر چیز کو پیسے سے خریدنا جو ہے وہ سمجھا ہوا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں ہر چیز کو جو ہے وہ پیسے سے خرید لوں گا, اسی لیے وہ جس بھی ادارے میں جاتا ہے ان کو پیسے کھلا کے وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا کام کر لوں گا. ان کی بالکل وہی سوچ ہے کاروباری. یہ آج بھی وہی لوہار کے لوہار ہیں. یہ ان کی ان کے تعلیم تو اول تو ان کے پاس ہے نہیں. ان کے جو چھوٹے بچوں کے پاس ہے وہ بھی تعلیم اپنے والدین کے اوپر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا. ان کے بچوں نے جتنی بھی تعلیم حاصل کی ہے یہ تو ویسے ہی ان پڑھ ہے. مریم نواز کو آپ دیکھیں, اس کی سوچ کو آپ دیکھیں, یہ عجیب عجیب جا کے باتیں کرنا, اور یہ عجیب. اب تو خیر انہوں نے ٹویٹ کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا ہے. اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنے والے کون لوگ ہیں اب یہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ خود حیران ہو جائیں گے. جس کو بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے, غریدہ فاروقی جیسے لوگوں نے اس کی ٹویٹ کو جو ہے وہ ری ٹویٹ کیا. یعنی اندازہ کریں آپ, ان کے چیلے بیٹھے ہیں ہر وقت وہاں پہ. اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں کہ پوائنٹ سکورنگ آپ چیک کریں. غریدہ فاروقی ٹویٹس کری ہیں کہ اگر عمران خان کو پتا تھا تو انہوں نے بنی گالا میں اس کو جگہ کیوں نہیں دی. یار بے شرمی کی انتہا ہے. آپ لوگ یہاں پہ اپنی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. آپ لوگ ابھی بھی جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کی خاطر آپ ارشد کے ثانیہ کو بھول گئے. آپ لوگ بھول گئے کہ کل کو آپ کے اوپر بھی یہ وقت آنا ہے, کل کو ہمارے اوپر بھی یہ وقت آنا ہے. اور اگر مریم نواز سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو اللہ پاک نے عقل نہیں دی تو آپ کم سے کم یہ کالا کپڑا اپنے اوپر ڈال کے نا آپ ایک گھر کے اندر جو ہے اپنے آپ کو محصور کر لیں. یہ پاگل کتے کی طرح یہ باہر نکل کے آپ لوگوں کو مت کاٹیں. لوگ کم سے کم لوگوں کی زندگی تو آرام دہ بنائیں. لوگ تو جس حال میں جینا چاہتے ہیں اور جو ان کے احساسات ہیں اور جو ان کے جذبات ہیں خدا کے لیے ان کو تو مجروح نہ کریں. آپ اپنے گھر میں رہیں. ایک گھر کی جو ہے آپ چار دیواری کی جو آپ کی سوچ ہے کاروباری اور جو فارغ اور بے عقل قسم کی آپ عورت ہیں, آپ اپنے گھر میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے.